مبارک اور شان والا عظمت والا دن ہے۔ اب آگے آ جائیں، آگے اگلی صف کا ثواب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر آپ کو اگلی صف کا پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے تو آپ پھر قرعہ اندازی کریں گے کہ آج میری باری ہے، وہ کہے گا نہیں آج میری باری ہے، میں اگلی صف میں بیٹھوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان مبارک کے سارا مہینہ برکت والا ہے، پھر جمعۃ المبارک تو ویسے پورے سال میں برکت والا دن ہے۔ تو لہٰذا بہت برکتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ آج ہم مسجد میں بھی آئے بیٹھے ہیں، جو لوگ پہلے تشریف لائے ہیں جیسے آپ آئے ہیں تو پہلے آنے والے کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ پہلے حاضری ہو گئی۔ یہ جو اوقات ہیں ویسے تو سب برابر ہیں، دن ہے رات ہے، دن ہے رات ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے زیادہ شان بخشی ہے، اس کے اندر زیادہ برکت رکھی ہے۔ جیسا کہ خود جمعہ سارا سال آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ جمعہ کا دن ہمارے اندر ہوتا تو ہم ہر جمعے کو عید مناتے، لاتخذناہ عیداً۔ تو جمعہ مستقل عید ہے اور مستقل پھر رمضان مبارک کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا کرتے تھے رجب کے مہینے سے، اور کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں یہ مہلت عطا فرما کہ ہماری زندگی رمضان تک باقی رہے اور ہم رمضان کو پا لیں۔ الحمدللہ ہم نے پا لیا ہے، اور حضور اس کے لیے دعا اور تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اب رجب شعبان تک تو آپ نے زندگی بخشی ہے، اب مہربانی کر کے رمضان میں بھی ہمیں زندہ رکھنا اور رمضان ہمیں نصیب کرنا۔ ہم سب کو رمضان الحمدللہ نصیب ہو گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اوقات اللہ پاک کے ہاں اب رمضان میں جو عبادات ہیں وہ غیر رمضان سے زیادہ ہیں، زیادہ فضیلت رکھتی ہیں ہر عبادت۔ راتیں بھی اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو رمضان کے علاوہ اب ذی الحج کی راتیں ہیں 10 راتیں، وہ باقی راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ راتوں کے اعتبار سے 4 راتیں ایسی ہیں جن کا مقابلہ اور راتیں نہیں کر سکتی۔ پہلی رات لیلۃ القدر ہے جو اسی رمضان میں آتی ہے۔ سارا سال کیا بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے تم نے ایسے یکسوئی کے ساتھ عبادت کی، ادھر ادھر آپ 1 منٹ بھی غافل نہیں ہوئے۔ شب قدر میں آپ نے عبادت کر لی تو وہ 83 جو 1000 جو مہینہ ہے
83 سال بنتے ہیں، اس 1000 مہینے سے آپ نے زیادہ عبادت کر لی، حالانکہ عبادت ایک رات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس طرح عید کی رات ہے، اسی طرح 14 رمضان شعبان کی رات ہے، 15 رمضان 15 لیلۃ المعراج ہے 27 رجب کو۔ یہ راتیں اللہ پاک نے اوقات کے اعتبار سے ان کی شان بڑھائی ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے اس کے متعلق اللہ نے پوری سورت قرآن میں اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ پتہ ہے تمہیں وہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہم نے پورا قرآن اس میں اتارا ہے۔ تو رمضان بحیثیت مہینے کے یہ باقی مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں سب سے جو بڑا عمل ہے وہ روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تمہارے پر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے روزہ، میری طرف سے یہ لازم ہے کہ تم روزہ رکھو۔ پچھلی قومیں بھی رکھی تھیں اور تم بھی رکھو۔ اچھا، اس میں یہ ایک بات میں ساتھ عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو، براہ راست آپ کو اور ہم کو جو حکم ہوا ہے کہ اے ایمان والو، یہ اتنی بڑی تعظیم اور عظمت والی بات ہے کہ کسی کتاب میں کسی امت کو اللہ نے براہ راست کوئی حکم نہیں دیا۔ تورات میں کہیں نہیں اے ایمان والو، انجیل میں کہیں نہیں اے ایمان والو، زبور میں کہیں نہیں اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کہیں نہیں اے ایمان والو، بلکہ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم اپنی امت کو کہہ دو۔ یہ لکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں اور خود بات کی ہے وہ اس امت کے ساتھ کی ہے، اور تقریباً قرآن پاک میں 83 مقام پہ اللہ پاک نے، یا 85 غالباً میں ذرا بھولا ہوا ہوں، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں ایسا کرو۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اور یہ تو حضرت مولانا فیض اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو کیا ہے، کتنا اس میں مزہ ہے۔ جن کا ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ، میں اس کی دنیا کی تھوڑی سی مثال دے دوں۔ وقت کا وزیر اعظم آپ کو ہمیں فوراً ڈائریکٹ فون کرتا ہے، اور ہمیں فون آ جاتا ہے کہ میں فلاں کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے۔ کام تو کریں گے، لیکن کام کرنے کے درکنار ہم کتنے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی آج مجھے فلاں ٹائم وزیر اعظم کا فون آیا اور اس نے کہا یہ کام کرنا ہے، خوشی سے شاید کھانا بھی نہ کھائیں اس دن۔ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ ہمیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سبحان اللہ، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا ہے میں نے تمہارے پر روزہ، میرا آرڈر ہے، میں نے لکھ دیا ہے، میں نے فرض کر دیا ہے، تم ایمان والے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں۔ جن کو اللہ کے ساتھ محبت ہے نا، وہ واہ 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 کہے گا کہ یا اللہ تو، اچھا بلکہ یا ایھا الانسان بھی اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے میں رب کریم کے مقابلے میں دنیا میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ الذی خلقک، میں وہ ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، فعدلک، تمہیں ٹھیک بنایا، فسواک، تیرے تمام اعضاء کو میں نے برابر جوڑ کے دنیا میں بھیجا۔ اے میرا انسان بتا، کوئی ایسے قریب رب کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے دنیا میں جو تجھے میرے مقابلے میں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟
اے انسان، تو اس میں جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سب یہ کہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ بات کی ہے. ہر آدمی یہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بات کی تھی ہے. اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے کہ میرے مقابلے میں تجھے اس نے دھوکے میں ڈالا ہو. میں تو تیرا رب بھی ہوں، کریم بھی ہوں، پیدا کرنے والا بھی ہوں. خوبصورت فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ صورت انتخاب کی ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ فوٹو بنایا ہے جس میں اس کو ترکیب کر کے میں نے دنیا میں بھیجا ہے. کسی ایک انسان کی شکل و صورت میں نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں کوئی شکل و صورت اس کے ساتھ مل نہیں سکتی. ہر آدمی کی علیحدہ میں نے فی ای صورت مانا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ میں نے صورت مقرر کی ہے جو میں نے بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، بنیادی کام جو ہے وہ روزے والا ہے، صیام. اور روزہ عجیب عبادت ہے. روزہ صرف عبادت نہیں بنتا. اللہ کی شان یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کام ہم فطری طور پر کرتے تھے یا کرتے ہیں اور وہ عبادت کے طور پہ ہم نہیں کرتے تھے اور آج بھی ہم کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، روزے کی برکت سے وہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں. سونا عبادت نہیں ہے. دن کو ہم سو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ عبادت لکھی جائے گی. ہم رکشہ چلاتے ہیں، پہلے رکشہ چلانا عبادت اس اعتبار سے تو تھا کہ رزق کی حال کما رہے ہیں، لیکن سارا وقت گھڑی کے پوری گھڑی چل رہی ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک علیحدہ روزے کی حالت میں جو کام بھی آدمی کرے گا وہ عبادت لکھا جائے گا. تو یہ روزے کی برکت کی وجہ سے. تو میرے دوستو بزرگوں، روزے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے فضیلت بیان. اور میرے خیال میں کسی عمل کے بارے میں، ویسے تو بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن یہ جو الفاظ میں آگے حدیث کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ روزے اور تراویح کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزہ رکھا رمضان کا، آگے شرط ہے ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے گناہ تھے سارے اللہ فرماتے معاف ہو جائیں گے. مہینہ گزرے گا گناہ معاف. لیکن ایمانا و احتسابا کا کیا مطلب؟ ایمانا و احتسابا کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کے جذبے کے ساتھ. حالانکہ ہر آدمی ایمان کی وجہ سے کرتا ہے، احتساب کی وجہ سے کرتا ہے، نہیں، اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ جو روزہ رکھے ہوئے ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ ہاں میں آج روزے دار ہوں اور میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں روزے دار ہوں. وہ احتساباً، اور ہر گھڑی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا اجر کمانے کے لیے آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. احتساب کہتے ہیں ثواب کے جذبے کی، نیت کی کیفیت کا اندر پیدا کرنا. جیسے کوئی سیزن ہوتا ہے کسی آدمی کا، وہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. بھئی آج ہماری شادی ہے، ماشاءاللہ آج ہم بچے کی شادی پہ مصروف ہیں، واہ واہ کیسا انتظام ہے. آج جیسے ہمارا دیہات ہے، آج گندم کا فصل ہے، بھئی گندم کے فصل میں تو سارے کام منع، سفر بھی منع، شادی بھی منع، میٹنگ بھی منع، سیاسی کام بھی منع، اور یہ سارے چیزیں منع. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا سیزن ہے اور ہم اس میں. یہ نہیں، ایمانا و احتسابا کی تفسیر بڑی اعلیٰ تفسیر ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا اور اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا، اور یہ کیفیت اس کی اول سے لے کر افطار تک اس کے اندر موجود رہی. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے گناہ تھے اللہ معاف کروا دیتے. اور تراویح پر بھی برابر کا ثواب بنایا ہے.
جو روزے پہ انعام بیان فرمایا ہے تراوی پر بھی وہی انعام بیان فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا ہے ایمانا و احتسابا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارا روزہ بھی اس طرح ہو، اللہ کرے ہماری تراوی بھی اس طرح ہو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تراوی کا علیحدہ بیان فرمایا کہ جس نے قیام کیا ایمانا و احتسابا اس کے سارے گناہ معاف۔ لیکن درمیان میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، وہ بھی اس پر بھی ہمیں خبر رہنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے پھر وہ افسوسناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر رب من صائم، توجہ دیکھو نا، اتنا ہونی چاہیے۔ یہ حدیث کی بات سے وہ زیادہ اہم ہے جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جو حدیث میں سنا رہا ہوں وہ ادھر دیکھنا زیادہ اہم ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنا افسوس کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھ لی، اللہ کرے ہمارا روزہ بھی اس طرح ہو، اللہ کرے ہماری تراوی بھی اس طرح ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اگلی حدیث میں سنا رہا ہوں، ہائے ہائے رب من قائم رب من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، رب من قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے میری امت میں ہوں گے سوائے پیاسا رہنے کے ان کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ رب من قائم، بڑے راتوں کو قیام کرنے والے، تراوی پڑھنے والے، لیس من قیامہ الا السحر، کچھ نہیں ہوگا مگر جاگنا ہی جاگنا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ فرمایا مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، جس چیز کے ساتھ روزہ رکھا تھا وہ بھی کھانا حرام تھا، جس کے ساتھ روزہ افطار کرے گا وہ بھی رزق اس کا حرام تھا، و ملبسہ حرام، جس کپڑوں کے ساتھ اس نے روزہ رکھا تھا وہ بھی کپڑے حرام تھے، اور جس کپڑوں کے ساتھ اس نے تراوی پڑھی تھی وہ کپڑے بھی اس کے حرام کے تھے۔ فرمایا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور اپنی رات کو ٹانگوں کو تھکانے کے، بیدار ہونے کے، لیس لہو، فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل کے آداب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا، اب روزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھو بس نہ کھانا نہ پینا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو اب ٹائم تھوڑا ہے لعلکم تتقون۔ آگے میں بتاتا کہ اللہ نے روزہ بنایا کس لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے روزہ بنایا اس لیے لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانے کے لیے ایک مہینہ میں مشق کروا رہا ہوں کہ رزق حلال بھی نہ کھاؤ، حرام تو حرام رہا جی، حلال طریقے سے بیوی کے پاس بھی نہ جاؤ۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ روزہ تمہارے لیے مشق ہے، مہینہ جب مشق کرو گے لعلکم تتقون، پھر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، تو متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی کا نور آ جائے گا۔ زبان کا روزہ ہوگا، آنکھ کا روزہ ہوگا، کان کا روزہ ہوگا، ہاتھ کا روزہ ہوگا، پاؤں کا روزہ ہوگا، دل کا روزہ بھی ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزوں کا روزہ نہیں ہے تو پھر بھی سمجھ لو کہ روزہ کامل نہیں۔ دل کا روزہ تو وہی ہو گیا جیسے آج میں نے بتایا آپ کو، ایمانا و احتسابا۔ دل کا تو روزہ وہی ہوگا جس میں کینہ اور بغض سے دل خالی ہو۔ زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان کے ساتھ نہ غیبت ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ فضول گوئی ہو۔ میرا روزہ ہے بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کو کوئی آدمی چھیڑے، گالی نکالے، برا بلا کہے، غصہ کرے، وہ جواب میں کیا کہے؟ گالی نہ نکالے، غصہ نہ کرے، وہ کہے انی صائمن۔ انی صائمن عربی میں ہے، اس کو کہے یار میں تو روزے دار ہوں، مجھے تو روزہ ہے، میں تو روزے والا ہوں، میرا روزے کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو گالی کا جواب بھی نہ دوں، میرے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ میں آپ کو برا بھلا بھی نہ کہوں، میرے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی زبان کے ساتھ کسی کو عیب جوئی، طعنہ زنی اور کسی کے ساتھ تنابز بالالقاب، نام بگاڑ کے نہ بولوں، یہ میری زبان کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ آج کل میرے دوستو ہمارے ملک پاکستان ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ملک ہو، اوروں کا حال تو اور جانتے ہوں گے، آپ اپنے ملک کا حال جانتے ہیں، یہاں آنکھ کا روزہ یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں جو بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں، آدھی ننگی آدھا لباس، ربا کاسیات آریات ممیلات، فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات لوگوں کو اپنی طرف میل کر رہی ہوں گی جی، اور فرمایا کہ اسنمت البخت غراب، ایسے مٹک مٹک کے چل رہی ہوں گی جیسے بختی اونٹ چلتا ہے۔ فرمایا ننگی ہوں گی، ننگے بدن ہوں گی کپڑے پہنے والی لیکن ننگے بدن ہوں گی۔ اب آنکھ سے ان کو بچانا اس زمانے میں یہ روزے کا تقاضا ہے، ویسے بھی مسلمان کا تقاضا ہے۔ فوٹو لگے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بے غیرتی کا دور ہے کہ فوٹو، ڈبی ہے فوٹو، اس پہ کوئی دوائی ہے اس پہ عورت کا فوٹو، کوئی کمپنی کوئی چیز نکالتی ہے اس پہ عورت کا فوٹو، جی اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ رواج موبائل ہیں اس میں عورت کی آواز، عورت بتائے گی کہ اگلا نمبر بند ہے، مرد مر گئے ہیں۔ جہاز پہ جاؤ عورت کھڑی ہے، ٹرانسپورٹ پہ جاؤ تو بچیاں لڑکی کھڑی ہے۔ یہ سارا اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے عریانی اختیار کی ہوئی ہے۔ روزے کی حالت میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ تب روزہ بنے گا جب آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ ہو۔ کان کے ساتھ بھی گانا بجانا، بری آواز نہ سنو۔ اگر ان تمام اعضاء کی پابندی نہیں ہے تو روزے کا مقصد خود میرے اللہ بیان فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، پیارے الفاظ سن لیں اللہ پاک کے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو۔ یہ اللہ پیاری زبان میں ہم سے بات فرما رہے ہیں، مزہ آتا ہے حضرت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں نے لکھ دیے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے لکھ دیے تھے، صرف تم نہیں روزہ رکھ رہے ہو۔ یا اللہ روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت میں تو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں 1 مہینہ مشق کرانا چاہتا ہوں، تمام گناہوں سے بچا کر تمہارے اندر روحانی طور پر تمہاری روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، تمہاری حیوانیت کو کمزور کرنا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ 1 مہینے کے اندر۔ یہ میری غرض ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ لعلکم، لعل کہتے ہیں غرض کے لیے آتا ہے، تاکہ تم، اس کا معنی ہے تاکہ تم، تعلیلیہ عربی کے میں اس کا تعلیلیہ، میری روزے سے غرض یہی ہے، مجھے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے کوئی غرض نہیں جی، بھوکا پیاسا تم رہو گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تمہیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ جب گزر جائے گا تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تم وہ نہیں رہو گے، پھر 11 مہینے تمہیں میرے دین پہ عمل کرنا کیا ہو جائے گا، طاقت آ جائے گی، استعداد پیدا ہو جائے گی۔ جب روزے کا مقصد اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، اس کا فلسفہ خود بیان فرما رہے ہیں، تو میرے دوستو بزرگوں، اس روزے کے فلسفے کو ہمیں انشاءاللہ قابو رکھنا ہے۔ بطور مشورے کے میں عرض کرتا ہوں کہ روزے کے اندر گرمی ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، گرمی اور خشکی ہوتی ہے۔ باقی ذکر اذکار کرنے سے انسان کے جسم میں گرمی خوشی ہوتی ہے۔ بہترین طریقہ روزے گزارنے کا 24 گھنٹے کام کاج میں جو آدمی پھر رہا ہے، پہلے تو حکم یہ ہے کہ تلاوت کرو،
اب 24 گھنٹے آدمی تلاوت نہیں کر سکتا، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی چلتے پھرتے درود شریف پڑھتا رہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، اس میں کئی نفع ہیں۔ پہلا نفع فطری طور پر تو یہ ہے کہ آدمی کے جسم میں گرمی نہیں آتی، خشکی نہیں آتی، بلکہ تری آتی ہے۔ پیاس لگی ہوگی، آپ درود پڑھیں گے، آپ کی پیاس کم ہو جائے گی۔ گرمی لگی ہوگی، آپ درود پڑھیں گے، آپ کی گرمی کم ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے سے کافی فائدے ہیں، اس میں مزید یہ فائدہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جتنے عمل ہیں ان سب عملوں میں سے ایک عمل جو درود ہے نا، اس کے متعلق اللہ نے ایڈوانس فیصلہ فرما دیا ہے۔ روزے کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، بڑے روزے دار روزے کا ثواب نہیں، بڑے نماز پڑھنے والے نماز کا ثواب نہیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق یہ طے ہو چکا ہے پہلے سے کہ درود جو بھی پڑھے گا اس کا درود قبول ہے، اس میں ناقبول والی بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے، ہر وظیفے سے پہلے، تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھو، تاکہ اول بھی مقبول۔ ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا فیض اللہ سے بھی ہمارے شیخ تھے، ان کے جو شیخ تھے حضرت مولانا خواجہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تشریف لاتے تھے۔ حضرت خواجہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بابا جب اول بھی درود پڑھو گے، آخر میں بھی درود پڑھو گے، اول بھی مقبول آخر بھی مقبول، اللہ دو مقبولوں کے درمیان میں جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقبول بنا دیں گے، وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے آسان کام اور بہترین کام اور نفع والا کام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دکان پر ہے، رکشے چلا رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، جہاں بھی پھر رہا ہے درود شریف پڑھتا رہے، جو درود آتا ہو مختصر سے مختصر وہ درود پڑھتا رہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے خیال وقت ہو گیا نا جی، تو اللہ پاک ہمیں یہ آخری بات یہ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایامن معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ اللہ بھائی میں نے بوجھ نہیں ڈالا تمہارے اوپر، ایامن معدودات۔ آج کتنا روز ہو گیا جی؟ چھٹا ہے نا جی، دیکھو کال شروع ہوا، چھٹا ہو گیا۔ ایامن معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔